صبح 9 بجے کل مورخہ 8 محرم الحرام نماز ظہر کے بعد 1 بجے نماز ہوتی ہے، اس کے بعد مجلس اعزاز اسی ماہ محرم صبح شروع ہوگی اور اختتام مجلس پہ شبیہ ذوالجناب برآمد ہوگی۔ اب میں ملتمس ہوں اور 9 محرم الحرام کو اس عشرے کی آخری مجلس ہوگی، جس سے رات ٹھیک 9 بجے آغا صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب آغا سید علی نقوی صاحب، آپ ان سے دعائیں اور فضائل ان سے اہل بیت بیان فرمائیں۔ محمد بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، بعثہ رحمۃ للعالمین، مولانا وسیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد، الصلاة والسلام علی آخر رسول وزوج البتول وسیف اللہ المسلول، ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وصغر، قاطر امر وانتر قالع باب خیبر، الامام المظفر وشجاع الغضنفر والصدیق الاکبر، الولی المکرم والفاروق الاعظم، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، مولانا وسیدنا علی ابن ابی طالب، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة على أعدائهم ومعاندهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، صلوات اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وزكاة وتمتعوا فيها طويلا۔ علماء اعلام مراجع اسلام کی سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے اور مومنین و مومنات کے جان و مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت کے لیے، اگلے سال سے پہلے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، اور جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، جناب زہرا کی دعاؤں میں شمولیت کے لیے، امام کے لشکر میں ادنا سپاہی بننے کے لیے، امام کو ان کے جد امجد مظلوم کربلا کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنے کے لیے سب مل کر بلند آواز صلوات پڑھیں ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، پھر بھی بہت بلند صلوات۔ اللهم صل على
اس شخصیت سرکار شہنشاہ وفا کا آج علم بھی نکلنا ہے، مجھے ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، لیکن چند جملے اپنی گفتگو سے متصل ہونے کے لیے کہ زیارت جامعہ کے فکرات آگے بڑھتے ہیں اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں السلام علی الدعاۃ الی اللہ والادلاء علی مرضات اللہ، کہ سلام ہو آپ پر، آپ توحید کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اگر کسی کو توحید چاہیے تو کوئی اور رستہ نہیں، جس کو اللہ اللہ بھی کرنی ہے پہلے وہ علی علی کرے گا تو اللہ اللہ ہوگا۔ یہ ہمارا فیصلہ نہیں، یہ معصوم کا فیصلہ ہے۔ اور یہ ہمارے لیے نہیں کہ اگر انبیاء کو بھی توحید سے رابطہ کرنا ہے تو وسیلہ یہی ہوں گے۔ آپ روز کا سنتے رہتے ہیں واقعہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کس کے صدقے میں؟ ان کے صدقے۔ حضرت نوح کو حکم ہوا جب کشتی بنانے کا کہ نوح کشتی بناؤ، اب جناب نوح کشتی بنانے لگے، پھر حکم ہوا فلاں درخت کی لکڑی استعمال کرو، یہ خدا نے سارا انتظام کیا کیونکہ نجات کی کشتی بننی تھی، عام کشتی نہیں، اور اس میں ایسوں کو بٹھانا تھا کہ جو گناہ سے دور ہوں۔ تو اب انتظام خدا کر رہا ہے، کیسا انتظام؟ جبرائیل امین صندوق لے کر آئے، اور یہ تو آج دنیا نے وہ کتاب لکھ کر ایلیا کتاب لکھی گئی ہے، انگریزوں نے لکھی، اور اس میں ساری چیزیں یہ ثابت ہو گئی کہ وہ کشتی میں جو تختہ لگا تھا اس میں بھی آل محمد کے نام کردہ تھے۔ تو کہا کہ صندوق، یہ صندوق ہے، اس میں ابزار اور آلات ہیں کشتی بنانے کے۔ کشتی بنانے کے لیے آپ کو ابزار چاہیے، آلات چاہیے، کیسے بنائیں گے؟ کہا یہ صندوق ہے۔ حضرت نوح نے صندوق کو کھولا، پہلی کیل اٹھا کے ہاتھ پہ رکھی، وہ چمکنا شروع ہو گئی۔ حضرت نوح حیران پریشان اس کیل کو دیکھ رہے ہیں، وہ عجیب نورانی حالت میں چمک رہی ہے۔ حضرت نوح نے سوچا میں پوچھوں یہ کیل ہے کیا، جبرائیل امین سے التجا کروں کہ بتا، تو کیل نے کہا میں محمد کے نام کی کیل ہوں۔ تو اس کیل نے کہا کہ میں محمد کے نام کی کیل ہوں۔ ہاتھ بڑھایا، دوسری کیل اٹھائی، وہ چمکنا شروع ہو گئی۔ کہا تو خود بتا، کہا میں علی کے نام کی کیل ہوں۔ آپ روایت اٹھا کر دیکھیں، 5 کیلیں تھیں، بھرا ہوا تھا صندوق کیلوں سے۔ 5 کیلیں ایسی تھیں کہ جو چمک رہی تھی نورانی حالت میں۔ جبرائیل امین آئے، کہا پریشان نہ ہو، انہیں کشتی بنانی ہے نجات کی۔ میں آج کشتی میں ان کیلوں کے ذریعے ایک بات ثابت کر رہا ہوں، کیا جب نوح کی کشتی جو ان کیلوں کے بغیر پار نہیں لگ سکتی، تو آخر زمانے کی کشتی جب رسول بنائیں گے وہ کیسے پار لگے؟ کہ اگر توحید چاہیے تو آئے دیکھیں آل محمد نے کیسی امانت داری کی، جگہ جگہ پر توحید کو بتایا۔ تمہیں خدا چاہیے، آؤ ہمارے سجدے کو دیکھو۔ تم نے خدا کو پہچانا ہے، آؤ ہمارے معجزے دیکھو۔ ہم تمہیں بتائیں گے خدا کیا ہے، تم کیا جانو خدا کیا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے۔
सकी आले मोहम्मद को। यही ज़ियारत जामिया में दो जुम्मों के बाद अल्लाह की तौहीद को बचा रहे हैं। अहले बैत रसूल बाबुल्लाह आप हैं, अस्सलाम वाला महाल मारिफतुल्लाह आप हैं, और अजीब अल्लाह की तरफ दावत देने वाले आप हैं। और अजीब जुमला है, अजीब जुमला है, वल अदिल्लाहि अला मरज़ातिल्लाह। आप ऐसी दलील है जिससे ये पता लगता है अल्लाह राजी है या नाराज है। कि जिससे ये पता लगता है अल्लाह नाराज है। अल्लाह तो मुजस्सम ही नहीं, हमें कैसे पता लगेगा कि अल्लाह नाराज होता है, खुश होता है? अल्लाह कैसे नाराज होता है? भाई ना हंसने के लिए या नाराज होने के लिए कम से कम चेहरे की जरूरत है। या नाराहत होने के लिए चेहरे की जरूरत है। तो रसूल ने फैसले कर दिया, जिसको देखना हो अल्लाह राजी है या नाराज, जाओ ज़हरा के चेहरे को देख लो। अगर ज़हरा राजी तो खुदा राजी, अगर ज़हरा नाराज तो खुदा नाराज। ये है अल्लाह की पहचान का जरिया, कहीं नहीं मिलेगा। और उसने तो बात ही खत्म कर दी, तुम तो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा एक मखलूक को खल्क करूं। क्यों अल्लाह, क्यों चाहा तूने एक मखलूक को खल्क करूं? ले गए और ताकि मेरी शनाख्त हो सके। ये आकर बताएं कि अल्लाह को कैसे मानना है, वरना तो कोई पहचान ही नहीं सकता। इन्होंने बताया। और मैंने कल अर्ज किया था कि हर नबी के दौर में इनका वजूद जरूरी, हर नबी के दौर में इनका होना जरूरी। नहीं यकीन आता? मौला बैठे हुए, सलमान सामने बैठे हैं, खजूर पड़ी है, मौला ने खजूर उठाई, सलमान की तरफ बढ़ता सलमान या अली बूढ़ा हूँ मजाक कर रहे हैं? कब बूढ़ा हूँ मजाक कर रहे हैं? सलमान बूढ़े हो? कहा कितने बूढ़े हो? कितने पुराने हो? या अली बहुत पुराना हो। कहा अच्छा कितने पुराने? कहा या अली मेरी उम्र इतनी, जो भी बताया तारीखों में इख्तिलाफ है कि मैं इतना पुराना हूं। कहा सलमान भूल गए जब एक जगह पर तुम फंस गए थे। अल्लाह, सलमान भूल गए जब एक जगह पर तुम फंस गए थे और तुम परेशान थे, सामने शेर खड़ा था, तुम्हें कुछ सुझाई ना दिया, इस शेर से जान छुड़ाऊं तो कैसे छुड़ाऊं? तुमने दुआ की, परवरदिगारा मेरी मदद कर। तो याद है घोड़सवार आया था, अब सलमान परेशान हो गए। कहा पता था घोड़सवार आया था? कहा सलमान अफसोस है मुझे ही नहीं पहचाना तुमने। तूने मुझे नहीं पहचाना? कहा मुझे नहीं पहचाना तुमने? एक घोड़सवार को देख के मुझे नहीं पहचाना? कहा अली निकाब था घोड़सवार के चेहरे पर। हाय 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 हाय, अजीब इस काम किया मौला ने तारीख में। कहा घोड़सवार के चेहरे पे निकाब था, यानी मैं कैसे पहचानता? मौला ने अपनी कफ से एक फूल निकाल के दिया। क्या याद है जब तुम्हें उस घोड़सवार ने शेर से निजात दिलाई थी तो तूने ये फूल तोहफे के तौर पर लिया था?
جن سے آپ کو پتہ لگے خدا کیا ہے، خدا ناراض کب ہوتا ہے، خدا خوش کب ہوتا ہے، ان کو دیکھیں۔ والمخلصین فی توحید اللہ، اہل بیت رسول آپ توحید میں اتنے مخلص کہ جو وہاں سے لیا پہنچا دیا۔ اب ایک جملہ کہوں، جو وہاں سے لیا پہنچا دیا، یہ کس کے بارے میں؟ اہل بیت کے بارے میں۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، فارسی زبان میں ایک شعر کہا تھا، میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مولوی نے دین کو ایسے پیش کیا کہ 3 لوگ پریشان ہو گئے، ایک اللہ، ایک جبرائیل اور ایک رسول خدا۔ کیا پریشان ہوئے؟ اللہ کہتا ہے یار یہ تو میں نے بھیجا ہی تھا، اور جبرائیل کہتا ہے خدا کی قسم میں لایا ہی نہیں، رسول کہتے ہیں میں نے حکم دیا نہیں، اب یہ دین کہاں سے آیا وہ پتہ ہی نہیں کسی کو۔ تو یہ ہے وہ امانت داری جو مولوی نے کی ہے، نہیں، جو آل محمد نے امانت داری کی، جس طریقے سے اللہ سے دین کو لیا اسی طریقے سے پیش کیا۔ ورنہ جہاں بھی یہ چاہتے، آپ کتنے واقعات اٹھا کے دیکھیں، جہاں یہ چاہتے کیا اپنے آپ کو بنوا نہ سکتے تھے، بلکہ انہوں نے رد کی۔ جب بھی کسی نے ان کو خدا کہا، توحید کا شائبہ کیا، کہا نہیں خبردار، ہم تو اس کی مخلوق ہیں، یہ تو ہماری صفات ہے، اللہ اس سے بھی بلند ہے۔ یہ بچایا انہوں نے توحید کو، جگہ جگہ بچایا، اور تبھی تو کہا نا لولانا ما عرف اللہ، لولانا ما عبد اللہ۔ اگر علی سجدہ نہ کرتے کوئی پہچانتا؟ آپ کے سجدے میں اور ہمارے علی علیہ السلام کے سجدے میں یہی تو سب سے بڑا فرق ہے۔ ہم سجدہ کریں تو ہم مسلمان ثابت، علی سجدہ کریں تو وہ مسجود ثابت۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم کس کو ثابت کریں گے؟ اپنے آپ کو مسلمان۔ یہ علی علیہ السلام تھے جنہوں نے اتنی قدرت دکھانے کے بعد، اور حقیقت میں ہم تو خیر ذرا سے موعظے سنے بھی، سلمان جیسی شخصیت پریشان ہو گئی، ابو ذر جیسی شخصیت پریشان ہو گئی، میثم بن عمار پریشان ہو گئے۔ کون؟ علی کو دیکھ کر۔ مجھے عرض نہیں کرنا، میں واقعہ بیان کر چکا ہوں، صرف یہاں پر جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جب جناب سلمان کو کہا گیا تھا کہ جاؤ، رسول خدا نے کہا جا علی کو دیکھنا فلاں جگہ پر جا کے دیکھ لے، جناب سلمان نے عجیب منظر دیکھا کہ 70 ممبر لگے ہوئے ہیں، 70 ممبر میں مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب سلمان پریشان ہو گئے، ایک جگہ پر عجیب انداز میں خطبہ، دوسری جگہ پر عجیب انداز میں خطبہ، تیسری 70 جگہ پہ سلمان کہتے ہیں مجھے قسم ہے خدا کی 70 ممبر پہ علی بیٹھے تھے، 70 علیحدہ علیحدہ خطبے دے رہے تھے۔ کہا میں ایک ستون کے پیچھے کھڑا سن رہا تھا، سامنے سے مولا کائنات نے کہا کمال ہے، خطبہ سننے کے لیے لوگ ستون کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں، جس کو پہچاننا ہو توحید کو آئے۔ خدا توحید کو اتنا چھوٹا کر دیا، اتنا چھوٹا کر دیا، اب ہم کوئی لفظ کہتے نہیں تو کہتے شرک ہو گیا۔ بھائی میں تو حقیقت میں کہتا ہوں جب رسول حد نہیں لگائی، اب کسی کی کیا ضرورت ہے، کیا فضائل بیان کرے گا؟ یہ کہیں کہ آپ کو توحید کا علم نہیں، ان کے فضائل کے بارے میں بات نہ کریں، آپ جاہل ہیں توحید سے۔ اگر آپ کو توحید کی علمیت ہوتی تو کبھی علی کے فضائل پہ شک نہ کرتے۔ آپ نے توحید کو نہیں پہچانا، توحید ہے کیا؟ اگر آپ اللہ کو جان لیتے پھر یقین آتا کہ بھئی جب ان کی قدرت ایسی ہے تو ان کے خالق کی قدرت کیسی ہے۔ انہوں نے بتایا ان کے آل محمد کی ایک ایک شخصیت کو اٹھائے، اس گھرانے کی ایک ایک شخصیت کو کہاں کہاں بچایا۔ مجھے عرض کرنا ہے جس شخصیت کی آج شبی برآمد ہونی ہے، حضرت ابوالفضل عباس، یہ ایسی شخصیت آل محمد کے گھرانے میں تھی کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے سال کہ پورا اشرا ہی شخصیت ابوالفضل عباس پر تھا۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ امام حسین کی فضیلت آل محمد میں معلوم ہے، عصمت ہے، معصوم۔
ہر شخصیت اپنی اپنی جگہ پر اہل بیت میں شناختہ تھی، لیکن ابو الفضل عباس میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس گھرانے میں عجیب شخصیت تھی کہ پورا بنی ہاشم کا گھرانہ چاندوں سے مشتق تھا۔ جب بنی ہاشم کے گھرانے والے نکلا کرتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے وہ دیکھو بنی ہاشم کے چاند جا رہے ہیں، لیکن شخصیت ابو الفضل عباس کا کیا کہنا، اتنے چاندوں میں رہ کر اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلوایا، اتنے چاندوں میں رہ کر، ایک قمر دوسرا قمر تیسرا نہیں، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کے چاند۔ دنیا نے نہیں پہچانا، دنیا تو اسی بحث میں پڑی ہوئی، آیا ابو الفضل عباس معصوم تھے یا نہیں تھے، ان کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، آیا یہ سید زادے تھے نہیں تھے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا نہ بچیں وہ شخص جو حضرت ابو الفضل عباس کی توہین کرتا ہے اللہ کی لعنت میں شمار ہوں۔ میں اپنی طرف سے اگر جملہ کہوں تو آپ کے مولانا نے خطابانہ جملہ کہہ دیا، نہیں آپ زیارت تو پڑھ کے دیکھیں جو امام صادق نے پڑھی، میں نے نہیں پڑھی۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں امام صادق کے ساتھ میں کربلا میں داخل ہوا، مولا مجھے لے گئے، کہاں ابو الفضل عباس کی زیارت پر، ڈیوری میں کھڑے ہو کر جو وہ گئے انہوں نے دیکھا سامنے زیارت نامہ لگا ہوا، مولا نے پورا زیارت نامہ پڑھا، کیا کہا، السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے صالح ترین عبد تجھ پر میرا سلام، میں نہیں کر رہا امام سلام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا، لعن اللہ من قتلک، خدا اس پر لعنت کرے جس نے تجھے قتل کیا۔ اب وہ جملہ سنے جو توہین کرتے ہیں ابو الفضل عباس کی، کیا کہا، لعن اللہ من جہل حقک، خدا اس پر بھی لعنت کرے جو تیرے حق سے جاہل ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنِ اسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ، اے ابو الفضل عباس جو تیری حرمت کو گھٹائے اللہ اس پر بھی لعنت کرے۔ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا، صادق آل محمد، جن کی زبان سے سچ ہی سچ نکلتا ہے، وہی کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں، کیوں نہ نکلے ایسی شخصیت کہ اپنا جب علم کا اظہار کیا تو دنیا نے تعجب کیا ہے ایسا علم۔ ایک عالم دین ہے کربلا میں کہتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا، فقیہ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، سب کچھ۔ حضرت ابو الفضل عباس نے تو کہیں سے علم حاصل نہیں کیا۔ دیکھیں کیسا سمجھا دنیا نے، ان بحثوں میں مت پڑا کریں، آپ توہین آل محمد کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہے، کافی نہیں ہے آپ کے لیے کہ جس کو جناب زہرا سلام بھجوا دیں؟ اب بھی کوئی بات رہ گئی بیچ میں؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ آپ کے وہ سید تھے نہیں تھے؟ آپ ٹھیکیدار ہیں؟ ایسی کہا کہ علم حاصل کیا نہیں کیا معلوم نہیں، رات کو خواب میں حضرت ابو الفضل عباس آئے اس عالم کے پاس جو عالم ہوتے ہوئے بھی جاہل تھا، اپنے آپ کو عالم کہہ رہا تھا لیکن در حقیقت جاہل تھا۔ حضرت ابو الفضل عباس نے کہا تو نے کیسی جملہ کہہ دیا کہ تم اس سے زیادہ عالم ہے؟ ایک جملہ مولا نے عجیب انداز میں کہا، یہ کئی ایک نہیں کئی کتابوں میں درج ہے، اس کو زیادہ تر تفصیل سے آغا ربانی خلقانی نے اپنی کتاب قمر بنی ہاشم اور چہرہ درخشاں کے عنوان سے کتاب ہے، اس میں بھی درج کیا اس واقعے کو کہ مولا ابو الفضل عباس نے کہا تو یہ بتا تجھے علم ملا کہاں سے؟ کہا میرے پاس علم آیا کہاں سے؟ کہا رسول سے، رسول سے علی سے، علی سے حسن سے، حسین سے، یہ گناتے گناتے کہا اس کے بعد مراجوں کے ذریعے میں مکتب میں گیا، میں نے درس پڑھا تو حضرت ابو الفضل عباس نے ایک چباکہ لگا کر اس کو کہتے بدبخت اتنے فاصلوں سے تجھ تک پہنچ گیا اور 2 فاصلوں تک مجھ تک نہیں پہنچا۔ اتنے فاصلوں سے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو تو عالم سمجھ رہا ہے، کیسا علم تھا دنیا نے نہیں پہچانا۔ کتاب
خطیب کعبہ. مجھ سے لوگوں نے پوچھا کتاب کا نام ہے، اس لیے دوہرا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے خطیب کعبہ. علی اصغر یوسفیان اس کے لکھنے والے، انہوں نے نقل کیا ہے سادات الکرام، کتاب ہے عین العارفین صاحب کی، اس کتاب سے نقل کیا ہے جو کہ انڈیا کے کتاب خانے میں موجود ہے. یہ کتاب اصل سادات الکرام سے انہوں نے نقل کیا ہے. البتہ بعض ابوالفضل عباس کے زمانے عمری میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اس کتاب کا حوالہ ہے سادات الکرام کا. اس کتاب میں بڑی عجیب چیز انہوں نے ایک خطبہ نقل کیا غازی شہنشاہ کا. میں نے اس خطبے کو توضیح دی ہے صرف آج کیونکہ دن تھا تو میں چاہتا ہوں صرف 2 جملے، زیادہ نہیں، صرف 2 جملے اس خطبے کے آپ کو سناؤں کہ آپ نے اگر علم دیکھنا ہے، ادب دیکھنا ہے، تربیت دیکھنی ہے ماں کی، آئیں اس خطبے کے ایک جملے میں سب مل جائے. ایک جملے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. 8 ذوالحج کو مولانا عباس امام حسین کے سامنے آئے کہ مولا اجازت ہے میں ان کو بتاؤں آپ ہیں کون. میں ان کو بتاؤں آپ ہیں کون. آپ خطبہ اٹھا کر دیکھیں. یہ خطبہ مولا نے حاجیوں میں دیا، حاجیوں میں جو حج کرنے آئے ہوئے تھے. ابوالفضل عباس نے کیا جملے اس خطبے میں استعمال کیے؟ ایھا الکفرۃ الفجر، ہے بڑے کافروں، اے بڑے فاجروں. یعنی کیا تمہیں معصوم کی شناخت ہی نہیں؟ اس کے بعد خطبہ کیسے شروع کیا؟ میری جانیں قربان ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. ہے کہاں خطبہ دے رہے ہیں؟ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر. عجیب انداز میں خطبہ دیا مولا غازی شہنشاہ نے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. ہے کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات، حمد ہے اس ذات کی جس نے اس کعبہ کو شرف بخشا ان کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. خدا کی قسم آپ اس جملے تک اگر چلے جائیں تو رات بھر بیٹھ گئے. ادب دیکھیں، لحاظ دیکھیں، عصمت کا لحاظ دیکھیں. ابوالفضل عباس نے اس جملے میں اتنی بڑی بات کہہ دی، اگر آپ رات کو بھی جا کے سوچیں گے نا تو پریشان ہو جائیں گے. مولا جملہ کہہ سکتے تھے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. ہائے ہائے ہائے، میرے باپ کے قدموں کی وجہ سے نہیں کہا، کیا بے قدوم ابی ہے؟ ارے مولا حسین کے باپ کے قدموں کی وجہ سے زینت بخشی. امانت داری تو دیکھیں، ماں کی تربیت تو دیکھیں. ایک جملے میں من کان بالامس بیتن اصبح قبلۃ. ارے جو کبھی گھر ہوا کرتا تھا ان کے باپ کے قدموں سے بیت اللہ بنا. یہ ہے ابوالفضل عباس. اپنا علم دیکھنا ہے، ادب دیکھنا ہے. دیکھیں شخصیت میں دنیا نے نہیں پہچانا، دنیا نے نہیں سمجھا ماں نے کیسی تربیت کی. دنیا نہیں سمجھی بلکہ دنیا کے اب چند عالم دین کھڑے ہو کے فیصلہ کر رہے تھے کہ حضرت ابوالفضل عباس افضل نہیں ہے جناب سلمان. بھائی سلمان کے بارے میں اتنی حدیث ہے، سلمان منا حضرت بیت اور سلمان نے فلاں فلاں اماموں کو دیکھا اور یہ پر انہوں نے اپنا ایک نظریہ باندھ کے کہہ دیا کہ حضرت ابوالفضل عباس ہے وہ سلمان جو ہے حضرت ابوالفضل عباس سے افضل ہے. وہ عالم دین جس نے یہ فیصلہ کیا رات کو خواب میں دیکھا ایک محفل لگی ہوئی ہے اور آئمہ سب تشریف فرما، سلمان دروازے پہ کھڑے ہیں، سب آنے والوں کو استقبال کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں. مولا غازی شہنشاہ اندر تخت پہ بیٹھے ہیں. یہ عالم دین جو ہی قریب آیا تو سلمان جناب سلمان نے دیکھ کے کہا بدبخت تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے یہ کیسا جملہ استعمال کر دیا؟ تو نے یہ کہا میں غازی شہنشاہ سے افضل؟ تو جانتا ہے تو نے کیا کہہ دیا؟ سن یہ جناب سلمان کا جملہ سنائے. کہا سن، اگر غازی ایک نگاہ اٹھائے مشرق سے مغرب تک، اس نگاہ میں جو بھی آئے گا وہ سلمان بن جائے گا. ایک نگاہ غازی شہنشاہ کی، اس نگاہ میں جو بھی آئے گا وہ سلمان بن جائے گا. کس نے پہچانا غازی ہے کون؟ ماں نے ساری زندگی تربیت کی. ایسی تربیت جناب ام المؤمنین کی، ان کی والدہ کا بھی عجیب مقام ہے. جب کبھی آپ کو زندگی میں کوئی پریشانی ہو، ایک عمل بتا رہا ہوں جو غازی شہنشاہ نے خواب میں ایک جوان کو بتایا تھا.
ایک عمل جو غازی شہنشاہ نے اپنے ایک جوان کو آگے بتایا کیا کہ 100 بار درود شریف پڑھ اور میری وہاں ام الولین کو ہدیہ کر. سبحان اللہ. آپ کی جتنی بڑی پریشانی ہوگی نا وہ حل ہو جائے گی. اور میں نے یہ جملہ آیت اللہ وحید الخراسانی کی زبان سے بھی سنا. اتنی باعظمت خاتون کہ جب گھر میں داخل ہوئی ہے تو عظمت کا احساس کیا. کس گھر میں جا رہی ہے؟ زہرا کی عظمت سامنے تھی, معصوم کی عظمت سامنے تھی. کتاب ذکر العباس میں جا کے دیکھ لیجئے گا. حقیقت میں ہم پہ اعتراض کرتے, معصوم کی چوکھٹ پہ آپ جا کے سلام کرتے, نہیں کرنا چاہیے, بدعت ہے, یہ شرک ہے. دیکھیں 2-3 معصوم موجود تھے. جب جناب ام الولین کنیزوں کے جھرمٹ میں آئی ہیں, دہلیز مولا کائنات پر سر رکھ دیا. تو ہم ان کی سنت ادا کر رہے ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے سنت ادا کر رہے ہیں, معصوم کی چوکھٹ پر جھک کر سلام کرنا, یہ تو انہوں نے ہمیں دکھایا. اور اگر یہ درست نہیں تھا تو 3 معصوم موجود تھے. کیوں نہیں کہا معصوم نے کہ بی بی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو نہیں جھکنا چاہیے تھا. اسی کو تو تقریر معصوم کہتے ہیں. تقریر کہتے ہیں معصوم کا خاموشی سے اس فعل کو دیکھ لینا, کچھ نہ کہنا, اسی کو تقریر معصوم کہتے ہیں. یعنی معصوم دیکھ رہے ہیں اور ایک فعل انجام دیا جا رہا. کیا عظمت ہے جناب ام الولین کی. اور گھر میں آنے کے بعد جب دیکھا, احساس ہوا ان کا نام فاطمہ کلابیہ خاندان کی تھی, بنی حوازن قبیلے سے تھی. تو اتنا احترام ان کے ذہن میں تھا اس خانوادے کا. کیوں نہ ہو, ایسی شخصیت کو اس دنیا میں لانا تھا, ایسی شخصیت کو. اور عجیب بات ہے کہ جب مولا کائنات نے رشتے کے لیے بات کی ہے تو میں حقیقت میں کہتا ہوں اس سے بڑا جملہ ابو الفضل العباس کی عظمت میں ہے ہی نہیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, آپ اٹھا کے دیکھیں, اس سے بڑا جملہ مجھے تو نظر نہیں آیا. جب جناب عقیل کو کہا میں ایک بہادر گھرانے سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں خدا مجھے ایک شجاع بیٹا دے. مجھے بتائیں کیا امام حسن شجاع نہیں تھے؟ امام حسین شجاع نہیں تھے؟ امام حسن معصوم نہیں تھے؟ امام نہیں تھے؟ امام حسین معصوم نہیں تھے؟ امام نہیں تھے؟ 2 شجاع کے ہوتے ہوئے, 2 معصوم اماموں کے ہوتے ہوئے علی جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں. یہ ہے ابو الفضل العباس. دنیا کیا سمجھے گی؟ ہم تو اسی بات میں پھنسے ہیں, سیدزادے تھے نہیں تھے. بھئی آپ کیسی توہین کر رہے ہیں؟ اگر آپ ان کو غیر سید کہہ رہے ہیں, بات جاتی ہے مولا علی تک, شجرہ چلتا ہے باپ سے, آپ کدھر کر رہے ہیں؟ آپ کیسی توہین کر رہے ہیں. اور کئی روایتیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ جب خواب میں کسی نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا مولا ابو الفضل العباس کے, وہ ایک خاتون جو تھی کربلا میں گئی تھی اور اس نے کہا میں ایک غلام زادی کے یعنی روزے پر نہیں جانا, تو جناب زہرا نے اس کو خواب میں کہا خبردار عباس میرا بیٹا. تو نے یہ کیسے جملہ کہہ دیا؟ عباس میرا لختے جگر ہے, تو سوچ تو صحیح کیا بات کر رہا ہے. دنیا نے نہیں پہچانا, الٹی بحثیں. پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کہتے ہیں عباس غیر معصوم تھے. میں صرف 1 یا 2 دلیل عرض کر کے اپنے بیان کو موڑوں گا. پہلے میں عرض کر چکا ہوں, لیکن کیونکہ آج دن ہے ابو الفضل العباس کا, اس لیے تکرار عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں معصوم نہیں تھے حضرت غازی شہنشاہ. دیکھیں عصمت کے لیے بڑی دلیل یہ ہے, لا یغسل المعصوم الا المعصوم. معصوم کو معصوم کے علاوہ کوئی غسل دے بندہ ہو جاتا. معصوم کے غسل میں غیر معصوم کھڑا نہیں ہو سکتا. اور یہ دلیل میں ایسے نہیں پیش کر رہا, آیت اللہ مکرم نے کتاب لکھی العباس, جائیں اس میں جا کے دیکھ لیں. انہوں نے 9 دلیلیں دی عصمت ابو الفضل العباس پر. 9 دلیلیں. 2 دلیلیں یہ ہیں
کہ معصوم اگر معصوم کے غسل میں کھڑا ہو اور غیر معصوم اگر آ جائے وہ دیکھ لے تو وہ اندھا ہو جائے گا. کہا امام حسن کا جنازہ مولا امام حسین نے سب سے کہا باہر نکل گیا. دو شخصیتیں تاریخ میں ملتی ہیں جو جنازے میں کھڑی تھی, ایک خود امام حسین اور ایک حضرت ابوالفضل عباس. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں زندگی میں, درود شریف جب بھی پڑھیں مل کے پڑھا کریں. درود شریف کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نفاق دور ہوتا ہے, اور ہمارے پاس دو ہی تو طریقے ہیں ٹیسٹ کرنے کے. ہم نے اگر ایکس رے کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں صلوات, اور اگر اس کے باوجود ہمیں ٹیسٹنگ نہ ہو سکے تو پہچاننا اس کا خون بلڈ کیسا ہے تو پھر کہتے ہیں نعرہ لگا دو. ہمارے پاس ٹیسٹنگ کے خدا نے آٹومیٹکلی طریقے دے دیے تو آپ پریشان نہ ہو. ادھر سے بٹن آن کریں پتہ لگ جائے گا, ایکس رے بھی ہو جائے گا اور بلڈ بھی چیک ہو جائے گا. تو کہا کہ وہ دو شخصیتیں موجود تھیں کربلا میں جب حضرت امام سجاد اذن امامت سے آئے ہیں شہداء کربلا کو دفن کرنے کے لیے. تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ تمام بنی اسد والے میرے پاس آ گئے اور لاشوں کو دفنانا شروع کیا, لیکن جب دو لاشوں کی باری آئی, ایک امام حسین کی لاش اور ایک حضرت ابوالفضل عباس کی لاش, مولا نے بنی اسد والوں کو کہا آپ سب پیچھے ہو جائیں, روایت اٹھا کر دیکھیں, پڑھیں کتابوں میں کیا لکھا, کب پیچھے ہو جاؤ. تو راوی نے پوچھا مولا پھر آپ نے کیسے دفنایا؟ کہا اللہ نے ملائکہ کو بھیجا, ان ملائکہ نے میرے ساتھ مل کے ان دو لاشوں کو دفنایا. یہ ہے عصمت ابوالفضل عباس کے ذریعے. معصوم ہونے کے لیے کافی نہیں, بے بہا دلیلیں ہیں. مجھے صرف ایک جملہ عرض کر کے اپنے بیان کو موڑنا ہے. حضرت ابوالفضل عباس کا ایک لقب ظاہر الولایہ, یعنی ولایت پوری کی پوری ولایت اس کی کمر تھے. میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا, پوری کی پوری ولایت کی کمر تھے. یہ ایسا جملہ تاریخ میں ہے, مولا کائنات نے بھی کہا تھا جناب جعفر دیار کی شہادت پر, الان انفصم ظہری, اب میری کمر کے جوڑ کھل گئے. لقمان حکیم نے بھی اپنے بھائی کے جنازے میں کہا تھا, لیکن ایسا جملہ امام کسی نے نہیں ملتا تاریخ میں جو امام حسین نے استعمال کیا. یہ ایسے نہیں تھا, مصائب کا جملہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا جملہ امام نے استعمال کیا. الان انکسر ظہری, عباس اب ولایت کی کمر ٹوٹ گئی. ایک شاعر نے شعر لکھا, جائیں کتابیں اٹھا کر دیکھیں, کتابوں میں وہ شعر موجود ہے, مجھے عرض نہیں کرنا, صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. شاعر نے شعر لکھا کہ شب عاشور سب کے سب عباس کی پناہ میں چلے گئے تھے, سب کے سب, حتیٰ, اب وہ لکھنا کیا چاہ رہا ہے, حتیٰ امام حسین کہ اس نے قلم کاٹ دیا, قلم کو روک دیا. نہیں, امام حسین کیسے مولا عباس کی پناہ میں چلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کو سویا خواب میں ابو عبداللہ حسین سے ملاقات ہوئی. مولا سے ملاقات ہوئی اور مولا نے کہا تم نے اپنے شعر کو کامل کیوں نہیں کیا؟ کہا نہیں مولا میں لکھ رہا تھا لیکن بعد میں میرے ذہن میں کچھ اور خیال آ گیا. مولا نے کہا نہیں, تو کیا سمجھتا ہے کربلا میں عباس کے علاوہ تھا کون جس کے سہارے سے سب چلے, ایک نہیں, دو نہیں, تمام. اور ایک ایرانی شاعر نے ایک عجیب جملہ کہا, سب بیویاں مدینے سے جب چلی ہیں عباس کے سہارے, سب سے زیادہ سہارا حسین کی 4 سالہ بچی کو تھا. لیکن اس نے عجیب شعر کہا کہ جب مدینے سے کربلا سے قافلہ چلا شام کی طرف
تو بی بی کے خیالات کیا تھے، تاثرات کیا تھے معلوم ہے؟ اس نے عجیب انداز میں بی بی کی ترجمانی کی. کہتا ہے بی بی کہتی تھی عباس امو جانم من آب نمی خواہم سکا یتیمانم من آب نمی خواہم. اے چچا آپ واپس آ جائیں، مجھے پانی نہیں چاہیے. روایتیں اٹھا کر دیکھیں، کئی مقامات پر جب جناب سکینہ کے سامنے پانی آیا تو پہلا سوال یہ کیا پھوپھی اماں کیا چچا پانی لے کر آئے؟ اجرکم اللہ. عجیب انداز میں اس شخصیت پر سہارا تھا. مولا کائنات مسجد میں تشریف فرما ہے، قمر صاحب بیٹھے ہیں، امام حسین صاحب بیٹھے ہیں، قاضی شہنشاہ چھوٹے سے صاحب بیٹھے ہیں. اتنے میں مولا حسین نے کہا بابا جان مجھے پیاس لگی ہے. مولا نے کہا قمر جلدی سے جاؤ حسین کے لیے پانی کی سبیل کرو. ادھر سے غازی شہنشاہ اٹھے، دوڑتے ہوئے گھر پہنچے. ماں ام البنین نے دیکھا غازی کا چہرہ پورا سرخ ہو چکا ہے. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اماں ابھی مسجد میں آقا حسین کو پیاس لگی ہے اور بابا نے کمبر کو کہا پانی لانے کے لیے. اماں جلدی سے ایک پیالہ میرے سر پر رکھ دیں، میں چاہتا ہوں کمبر سے پہلے پانی لے کر پہنچ جاؤں. کتنی تمنا تھی غازی کو، کتنی تمنا تھی پانی پہنچانے کی. ادھر سے پانی لے کر مسجد کی طرف چلے اور جب بچے بھاگتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، اب پانی چھڑکا پورا کپڑا پانی سے بھر گیا. ادھر سے مسجد کے دروازے پر پہنچے، ادھر سے مولا کائنات کی نگاہ پڑی، فوراً چیخ ماری اور سب کو اشارہ کر کے کہتے ہیں دروازے کی طرف دیکھو. اصحاب نے دیکھا تو کہا یا علی یہ تو خوشی کا مقام ہے، ایک بھائی دوسرے کے لیے پانی لا رہا ہے. کہا نہیں تم وہ منظر نہیں دیکھ رہے، ارے جو میں دیکھ رہا ہوں آج یہ میرا بیٹا عباس پانی لانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن کل ایک وقت آئے گا ارے یہ پانی لینے جائے گا لیکن کامیاب نہ ہو سکے گا. اجرکم اللہ. بس عزیزو جب شہداء کی لاشیں آ گئیں، اب جب کوئی باقی نہ بچا تو غازی نے ایک مرتبہ مولا کے پاس آ کے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو امام نے ایک عجیب جملہ کہا غازی تم تو میری فوج کے علمدار ہو، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، کیا مولا کو نہیں پتا تھا فوج چلی گئی؟ کیا مولا کو نہیں پتا تھا کوئی نہیں بچا؟ مقصد کہنے کا یہ تھا اے غازی جب تک تیرے ہاتھ میں یہ فریلا ہے وہ فریلا ہوا میں لہرا رہا ہے. اے غازی میری زینب کو تسلی ہے، میری سکینہ کو تسلی ہے کہ مجھے کوئی تماچے نہیں مارے گا، میری چادر کی حفاظت کرنے والا ہے. اجرکم اللہ. بس عزیزو اجازت ملی، کس انداز میں ملی میں نے مختصر کیا. غازی شہنشاہ نے اجازت لی اور سیدھا جناب زینب کے خیمے کے باہر آ کے کھڑے ہو کے کہتے بی بی مجھے اجازت ملی، میں جا رہا ہوں میدان کی طرف. تو جناب زینب نے کہا ایک مرتبہ کہ غازی ٹھہر جا، ایک بات سنتا جا پھر چلے جانا. جناب مولا عباس نے کہا بیوی فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا غازی جب میں مدینے سے چلی نا تو میں جب بچپن میں جب چھوٹی تھی تو میرے ایک ذہن میں خیال تھا کہ جب ہوا چلی اور میرے سر سے چادر اتری تو میرے باپ نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب تیرے سر سے چادر اترے گی. تو غازی میں نے سوچا کہ جب میرے ایک نہیں 18 بھائی ہوں، کسی کی ضرورت ہے میرے سر سے چادر اترے. بھئی عباس میں خیالوں میں رہی، یہی سوچتی رہی کون ایسی حرکت کرے گا. اے بھیا عباس جب مدینے سے چلی تب بھی میں یہی سوچتی رہی. بھیا عباس کربلا میں پہنچی میں یہی سوچتی رہی. 2 محرم گزری، 3 گزری، 4 گزری. بھیا شب عاشور گزر گئی، میں بڑے اطمینان میں تھی. لیکن بھیا اب تو اجازت لینے آیا، سن لے اب زینب کے سر سے چادر بھی اترے گی، میرے ہاتھوں میں رسیاں بھی باندھی جائیں گی. اجرکم اللہ. بس عزیزو غازی کو اجازت ملی. کس انداز میں غازی کے میدان میں نے سب باتوں کو چھوڑ دیا. ایک مرتبہ غازی نے آواز دی یا مولا علیکم من السلام، مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے. اب امام آئے غازی کی لاش پر. میں نے 2 جملے عرض کرنے، غور سے سنیے گا. امام غازی کی لاش پر آئے اور ایک عجیب مرثیہ پڑھا، عجیب مرثیہ کربلا کے میدان میں امام نے پڑھا. آپ بھی مرثیہ پڑھتے ہیں، آپ بھی نوحہ پڑھتے ہیں. آئیے مظلوم کربلا کا مرثیہ سنیں. غازی کی لاش پہ پہنچ گئے، امام نے کہا واہ صفا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں عباس الیوم نعمت العائن بکلمتنم. عباس ایک بات غور سے سنتا جا. عباس آج کی رات جو آنکھ تیرے ڈر سے چین سے نہیں سوتی تھی، عباس وہ چین سے سوئے گی. لیکن عباس آج کے بعد میری سکینہ نہیں سوئے گی. عباس میری زینب کی نیندیں اڑ گئی، عباس میری سکینہ کی نیندیں
پاکیزے کو ساتھ لیا، بچی ادھر سے انتظار کر رہی ہے، سب کو اکٹھا کیا، اے بچوں آؤ، میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، سب سے پہلے تمہیں دوں گی پھر میں پیوں گی۔ جب دیکھا عالم خالی آیا تو بچی نے کہا بابا اے نامی ابوالفضل عباس، بابا میرے چچا عباس کہاں گئے؟ تو امام نے کہا بیٹی کل کو دینا قتل کر دیے گئے۔ جو جملہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں آپ رات بھر بیٹھ کے روئیں گے۔ بیوی نے ایک عجیب جملہ کہا بابا آپ سب کے لاشیں اٹھا کر خیمے میں لائے، ارے میرے چچا کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ تو سنیں گے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا بیٹی سکینہ ارے میں بوڑھا